پڑھیے۔ الفصل الثاني أبواب المياه. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب المیاہ، اب پانی کے ابواب شروع ہو رہے ہیں۔ ماء ان کی جمع میاہ یعنی پانی۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی جو کہ پاک کرنے والا ہے۔ طہور کا مطلب پاک کرنے والا۔ بِمَاذَا نَتَوَضَّأُ وَنَغْتَسِلُ لِيَزُولَ الْحَدَث، حدث کو دور کرنے کے لیے کس چیز سے ہم وضو اور غسل کرتے ہیں یا کریں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر حدث دور کرنا ہے تو کس چیز سے وضو کیا جائے، کس چیز سے غسل کیا جائے؟ لا يزول الحدث الا بالماء الطاہر فی نفسه المطہر لغیرہ، حدث دور نہیں ہوتا مگر اسی پانی سے جو کہ اپنی ذات میں بھی پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والا بھی ہو۔ طاہر کا مطلب خود پاک، مطہر کا مطلب جو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے آپ کس میں پڑھیں گے پانی کی، تو اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سا پانی ہوتا ہے جو صرف طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ وہ کون سا پانی ہے جو طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ یہ تب ابھی آگے پڑھیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَاءُ، اگر یہ پانی نہیں پایا گیا، کون سا پانی؟ جو طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، وجب التیمم، تو تیمم واجب ہو جاتا ہے۔ وَهُنَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَعْرِفَ أَنَّ الْمِيَاهَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، اب آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ پانی کی قسمیں جانیں ہیں، تو آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ پانی کی 3 قسمیں ہیں۔ اقسام المیاہ و احکامها، پانی کی قسمیں اور ان کا حکم، ان پانیوں کا حکم۔ القسم الاول طاہر مطہر، پانی کی پہلی قسم ہے جو کہ طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو، خود بھی پاک ہے اپنی ذات میں اور دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے۔ مطلق یہ اپوزٹ ہوتا ہے مقید کا، کس کا؟ مقید کا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ مطلق کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مقید مطلب جیسے پانی کے اندر آپ نے نمک گھول دیا تو اب اس کے اندر ایک قید آ گئی، یہ پانی آزاد نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک قید آ گئی۔ ایسا پانی جس میں نمک ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس میں رنگ ڈال دیا وغیرہ۔ تو مائع مطلق یہ ہوتا ہے کیا؟ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے۔ مثل ماء المطر، اب مائع مطلق کیا کیا ہے؟ جیسے بارش کا پانی ہے، وماء البحر، سمندر کا پانی ہے، والنہر والبئر، ندی کا پانی یا کنویں کا پانی ہے، یہ سب کیا ہے؟ مائع مطلق۔ والماء المطلق، اور مائع مطلق کہتے کسے ہیں؟ هو الذي لم يتغیر، وہ پانی جس میں چینجنگ نہ آئی ہو، جو بدلا ہوا نہ ہو۔ ولم یغلب علیہ شیء، اور اس پر کوئی چیز غالب نہ آئی ہو۔ ولم یستعمل، اور وہ مستعمل نہ ہو، یعنی اس کو یوز کیا ہوا نہ ہو۔ ولم یتنجس، اور وہ ناپاک نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ مائع مطلق، یعنی اس میں کوئی چینجنگ نہ آئی ہو۔ ارے ابھی جیسے مثال دی ہے نا، اور بھی چینجنگ جیسے کلر کی یا بو کی اور کوئی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔
تو مائع مطلق کہتے ہیں جس میں کوئی بدلاؤ نہ آیا ہو، اس پر کوئی چیز غالب نہ آئی ہو، اور وہ مستعمل نہ ہو، اور وہ نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو۔ فلا يصح الوضوء والغسل بالمیاہ التالیہ۔ تو اب جو پانی ذکر کیے جا رہے ہیں ان پانیوں کے ذریعے نہ تو غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی وضو صحیح ہوگا۔ کیا کیا ہے؟ الماء الذی لیس بمطلق، وہ پانی جو کہ مطلق نہ ہو، جیسے کہ کماء الشجر او الثمر مثل ماء النارجیل، جیسا کہ درخت کا پانی یا پھل کا پانی، جیسا کہ ناریل پانی ہوتا ہے نا، ہاں۔ الماء الذی تغیر بالطبخ، ایسا پانی جو کہ پکانے کی وجہ سے بدل گیا ہو، کالمرق وماء العدس ای الذی طبخ فیہ العدس، یعنی جیسا کہ شوربہ، مرق کس کو بولتے ہیں؟ شوربہ۔ وماء العدس، دال کا پانی، یعنی وہ پانی جس میں دال بنائی گئی ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چینج ہو جاتا ہے یہ پانی، ٹھیک ہے۔ الماء الذی اختلط به شیء طاہر فغلب علیہ ویأتی تفصیلہ، ایک وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور مل کر اس پانی پر وہ غالب آ گئی ہو، اس سے بھی وضو یا غسل صحیح نہیں ہوتا، اور اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کی ڈیٹیل۔ جیسے صابن وغیرہ ہے، یہ پانی میں مل گیا، اتنا زیادہ مل گیا کہ پانی کے اوصاف کے اوپر غالب آ گیا، ویسے تفصیل آگے آئے گی، آپ اس میں پڑھیے گا۔ هذه المياه او المائعات لا يزول بها الحدث ولكن تزول بها النجاسة الحقيقية، یہ وہ پانی ہے یا لیکوڈز ہیں، بہنے والی چیزیں ہیں جن سے حدث دور تو نہیں ہوتا۔ حدث کہتے ہیں نجاست حکمی کو، یعنی ان پانی یا بہنے والی چیزوں کے ذریعے سے نجاست حکمی تو دور نہیں ہوتی، لیکن اس سے نجاست حقیقی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی کی ابھی بحث آئی نہیں، لیکن موٹے طور پر حقیقی کو آپ ایسے سمجھ لیجئے، جیسا کہ آپ کے یہاں پر پیشاب لگ گیا کپڑے پر، یا یہاں پر پخانہ لگ گیا، ٹھیک ہے، کوے نے آپ کے اوپر بیٹ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ جو ہے اس کو اگر آپ ناریل پانی سے دور کریں تو یہ پاکی حاصل ہو جائے گی آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نجاست حقیقی ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ کے پاس ناریل پانی ہی ہے، آپ اس سے وضو کریں گے تو آپ کا حدث دور نہیں ہوگا، یعنی نجاست حکمی ان سے دور نہیں ہوگی، نجاست حقیقی ہی دور ہوگی۔ القسم الثانی، دوسری قسم پانی کی ہے طاہر غیر مطہر، ایسا پانی جو کہ طاہر ہو، اپنی ذات سے پاک ہو، لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ وہو الماء المستعمل، اور یہ وہ پانی ہے جس کو استعمال میں لے لیا گیا ہو، مائع مستعمل۔ وہو الذی استعمل فی الوضوء او الغسل لرفع حدث او لقربۃ، یہ وہ پانی ہوتا ہے مائع مستعمل جو کہ وضو کے لیے یا غسل کے لیے اس مقصد سے یوز کر لیا گیا ہو کہ حدث دور ہو جائے یا اللہ کی قربت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے مائع مستعمل دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو یہ انسان بے وضو ہے، اس نے جو وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کے جسم سے لگ کر جو پانی گر گیا ہے نیچے، وہ گرنے والا پانی مائع مستعمل کہلاتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے تو پاک ہوتا ہے لیکن وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اگر آپ مائع مستعمل کو جمع کر لیں، نیچے ٹب لگا لیں نل کے نیچے، اس کے بعد آپ سوچیں کہ میں نے تو وضو کر ہی لیا ہے
اور میرے بدن پہ تو کوئی ناپاکی تھی نہیں، تو یہ ناپاک تو ہے نہیں، کوئی دوسرا بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا لے اور وضو کر لے، تو کیا فرماتے ہیں اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا مائع مستعمل۔ ایک اور طریقہ ہے مستعمل ہونے کا، کوئی شخص ہے اس کا وضو ہوا ہے، باوضو ہے، لیکن اس نے اپنے وضو کو استعمال کیا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ نفل نماز پڑھ رکھی ہے، فرض نماز پڑھ رکھی ہے، قرآن کی تلاوت وغیرہ کچھ بھی کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ چاہ رہا ہے وضو تو ہے، لیکن وضو پہ اور وضو کروں گا تو مجھے اور فضیلت حاصل ہوگی، ہے نا؟ تو اس نے قربت کی نیت کر کے اب وہ جو وضو کیا تو قربت کی نیت کی وجہ سے وہ جو پانی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل، مائع مستعمل، پاک تو ہوگا، طاہر تو ہوگا، مطہر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی باوضو شخص قربت کی نیت کے بغیر وہ وضو کر رہا ہے، چلو کر لیتا ہوں یار ٹھنڈک محسوس ہو جائے، تھوڑی گرمی ہو رہی ہے، اس وقت اگر یہ وضو کرتا ہے تو اس وقت جو بدن سے الگ ہونے والا جو پانی ہوگا وہ طاہر بھی رہے گا، مطہر بھی رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ قربت کے لیے اگر کیا ہے، ہاں، قربت کے لیے اگر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتیں ہو گئی۔ قربت کے لیے اگر باوضو شخص قربت کی نیت سے کرے گا تو مستعمل ہو جائے گا، اگر قربت کی نیت سے نہیں کرے گا تب مستعمل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو مستعمل ہوگا وہ صرف طاہر ہوگا، مطہر ہاں، مستعمل پانی صرف طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا۔ والماء المستعمل طاہر، اور مائع مستعمل طاہر ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات سے تو پاک ہوتا ہے۔ وتزول به النجاسۃ الحقیقیہ، نجاست حقیقیہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ولکن لا یزول به الحدث، لیکن اس سے حدث دور نہیں ہوتا۔ القسم الثالث، تیسری قسم پانی کی ہے نجس، ناپاک پانی۔ وهو الماء الذي لاقته النجاسہ، یہ وہ پانی ہے جس سے ناپاکی نے ملاقات کر لی، ہاں، یعنی اس میں ناپاکی مل گئی ہو، ٹھیک ہے؟ فَإِن كَانَ قَلِيلًا، اگر وہ تھوڑا ہے، اگر وہ پانی تھوڑا ہے یعنی جس میں نجاست ملی ہے، مائع قلیل اور مائع کثیر یہ دو ہوتے ہیں قسمیں، وہ اس میں ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر جس پانی میں نجاست ملی ہے وہ قلیل ہے، وراکدن ٹھہرا ہوا ہے، تنجسا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، بمجرد ملاقات النجاسہ، محض نجاست کے ملتے ہی، مجرد کا مطلب ہوتا ہے محض، صرف، ہے نا؟ ملاقات کا مطلب ملنا، نجاست کے ملتے ہی ایسا پانی جو کہ قلیل بھی ہو، ٹھہرا ہوا بھی ہو، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ سواء ظہر اثر النجاست ام لا، چاہے اس میں نجاست کا اثر دکھائی دے یا نہ دے۔ ایک لوٹا ہے، ایک لوٹے میں آپ نے ایک بوند پیشاب کا قطرہ ڈال دیا، معلوم پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، لیکن وہ ناپاک ہو گیا، کیونکہ ایسا پانی ہے جو قلیل ہے اور راکد ہے اس میں، اب اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو یہ ناپاک ہی کہلائے گا۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا، اور اگر وہ پانی کثیر ہے جس میں نجاست ملی ہے، او کان جارین، یا کثیر تو نہیں ہے لیکن بہتا ہوا ہے، مائع جاری ہے، فإنه لا يتنجس، تو وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا، الا اذا ظہر فی الماء اثر النجاسہ، سوائے اس کے کہ اس کے اندر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے، سمجھ گئے؟ ہاں، جیسے نالے رہتے، نالے بہتے رہتے ہیں تو کیا پاک رہے گا پانی؟ نہیں، نجاست کا اثر ظاہر رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا پانی ہے جو بہہ رہا ہے، اس میں نجاست کا اثر نہیں ہے، اس میں اگر ایک آدھ بوند پیشاب کی پڑ بھی جاتی ہے تب بھی وہ پاک رہتا ہے، یا یہ کہ وہ پانی جو ہے مائع کثیر ہے، مائع کثیر، ٹھیک ہے؟ مائع کثیر راکد، ظاہر بات ہے مائع کثیر کے ساتھ راکد کی صفت نہیں لائے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے
وہ راکد ہی ہوگا، ہے نا. قلیل کی ساتھ راکد لائے ہیں تاکہ یہ بات الگ ہو جائے کہ قلیل اگر جاری ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہو، ٹھیک ہے. قلیل اگر جاری ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تب بھی وہ پاک رہے گا، ٹھیک ہے. اور کثیر مائع کثیر کے اندر اگر گندگی لگ پڑ جاتی ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو وہ پانی پاک رہے گا، اگر ظاہر ہو جائے گا تو ناپاک رہے گا. اور قلیل میں کیا تھا؟ رکا ہوا ہے اور اس میں مائع قلیل، اگر نجاست ظاہر ہو جائے نہ ہو، مائع قلیل کے اندر نجاست ظاہر ہو یا نہ ہو وہ ناپاک ہو جائے گا، ہے نا. کثیر کی مثال جیسے ٹینک ہے، ابھی آ رہی ہے. الماء الکثیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا ہے، پڑھیے یہ عبارت. الماء الكثير الماء إذا كان في حوض كبير لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر وهو الماء الكثير. دیکھیے مائع کثیر کسے کہتے ہیں؟ الماء اذا كان في حوض کبیر، ایسا پانی جو کہ ایک بڑے حوض میں ہے، اتنا بڑا حوض ہے کہ لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، کہ اس کا ایک کنارے سے پانی ہلانے اس کا اثر دوسرے کنارے پر نہیں پڑتا. مطلب ایک طرف کا پانی ہلایا جائے تو دوسرا جو کونا ہے، طرف بولتے ہیں کونے کو، ایک کونے کا پانی ہلایا جائے تو دوسرے کونے کا پانی نہ ہلے، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ مائع کثیر. وَيُقَدَّرُ الْمَاءُ كَثِيرًا إِذَا كَانَ طُولُ الْحَوْضِ 10 أذرع وَأَرْضُهُ 10 أذرع. مائع کثیر، پانی کثیر اس وقت مانا جاتا ہے، یعنی اس کا اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ جب حوض کی لمبائی 10 ذراع اور اس کی چوڑائی 10 ذراع ہو تو اس وقت اس میں موجود پانی یہ مائع کثیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں ایک اور بات انہوں نے لکھی نہیں ہے، وہ آنی چاہیے. وہ یہ کہ اتنا لمبا چوڑا تو بتا دیا انہوں نے، اور اتنا گہرا ہو کہ اگر اس سے پانی اٹھا رہے ہیں تو زمین نہ دکھے. زمین نہ دکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ زمین دکھ گئی پانی اٹھاتے ہی ہیں، ایسا بھی نہ ہو. یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. ذرا شریعت کے اندر اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 ذراع. اب اس کو ناپ کر انہوں نے شاید اندازہ بھی لکھا ہے. دیکھیے لکھا ہوا ہے یہاں پر نیچے حاشیہ نمبر 1 میں ذرا لکھا ہوا ہے 46.37 سینٹی میٹر، 46.37 سینٹی میٹر، یعنی تقریباً یہ حصہ آپ مان لیجئے، اس کو 46 چھوڑیے، اس کو ہم 47 ہی مان لیتے ہیں، ہے نا. تقریباً 47 سینٹی میٹر ہوتا ہے کیا؟ 1 ذراع. اب اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا کتنے سے؟ 10 سے، ہے نا. اور انہوں نے یہاں پر میٹر کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کو جوڑ کر، یعنی جو 47 سینٹی میٹر یہ میٹر کے اندر تقریباً آدھا میٹر ہو جاتا ہے نا. یعنی یہ آدھا میٹر ہے نا، 1 میٹر پھر یہ آدھا میٹر، ٹھیک ہے. تو حوض کی مقدار فمقدار الحوض 5 میٹر، تو حوض کی مقدار کتنی ہوگی؟ 5 میٹر، یعنی 5 میٹر لمبا اور 5 میٹر، ٹھیک ہے نا، تقریباً. چلیے والماء القلیل، اور مائع قلیل کیا ہوتا ہے؟ ہوا ما کان اقل من ذلک، جو اس سے کم ہو وہ مائع قلیل ہے. یعنی ایک طرف طول میں، یا یہ کہ یہ طول میں تو 10 ذراع ہے لیکن چوڑائی میں 9 ذراع ہے، تب بھی وہ مائع کثیر نہیں ہوگا، مائع قلیل ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے. 10 ذراع چوڑا ہو، 10 ذراع لمبا ہو اور گہرا اتنا ہو کہ پانی اٹھانے پر زمین نہ دکھ جائے. زمین دکھنے کا مطلب یہ نہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے،
زمین تو ویسے بھی دکھے گی، مطلب وہ زمین کا حصہ بھی مطلب جیسے اٹھاتے ہیں نا تو وہ دکھ جاتا ہے، یعنی پانی ہٹائے تو وہ اس حصہ دکھے، وہ مراد ہے، پانی ہٹ جائے تو وہ زمین دکھنے لگ جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الماء الجاری، ہاں ماء جاری بہتا ہوا پانی کسے کہیں گے؟ مثل ماء النہر والجدول، جیسا کہ نہر کا پانی، ندی کا پانی یا کینال کا پانی، جدول بھی نہر کو ہی بولتے ہیں، آپ نے اس میں پڑھا تھا نا، کیاری کیا وہ نالیاں وغیرہ بناتے ہیں اس میں باغ میں، اس کو بھی جدول بولا جاتا ہے۔ باقی جدول بڑی، اب تو بڑی نہروں کو بھی بولا جاتا ہے جدول ہی، ٹھیک ہے۔ وَيُعْتَبَرُ مَاءُ الْحَوْضِ جَارِيًا إِذَا كَانَ الْمَاءُ يَدْخُلُ مِنْ طَرْفٍ وَيَخْرُجُ مِنْ طَرْفٍ، اگر کوئی حوض ایسا ہے کہ ایک طرف سے پانی جاتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے نا، تو وہ بھی حوض جو ہے، حوض کا پانی وہ بھی جاری پانی مان لیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس میں ایسا کر رکھا ہے سسٹم کہ ایک طرف سے آ رہا ہے، حوض بنا رکھا ہے اور پانی ایک طرف سے آ رہا ہے اور ایک طرف سے جایا جا رہا ہے اور وہ چل رہا ہے سلسلہ، بیچ میں حوض بنا رکھا ہے، تو وہ بھی کیا مانا جائے گا؟ ماء جاری، بہتا پانی۔ حکم الماء النجس، ناپاک پانی کا حکم کیا ہے؟ لا يزول به الحدث ولا النجاسہ، نہ تو ناپاک پانی سے حدث دور ہوتا ہے اور نہ ہی نجاست دور ہوتی ہے، یعنی ناپاک پانی سے کوئی سی بھی نجاست، کوئی سی بھی ناپاکی دور نہیں ہوتی، چاہے وہ حکمی نجاست ہو چاہے وہ حقیقی نجاست ہو۔ بل اذا اختلط بشیء آخر نجسہ، بلکہ اس کے اندر ایسی برائی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز میں مل جاتی ہے اس کو بھی ناپاک کر دیتی ہے۔ کیا؟ یعنی ناپاک پانی کے تعلق سے بات ہے کہ ناپاک پانی کسی چیز میں جائے گا تو اس چیز کو بھی کیا کر دے گا؟ ناپاک کر دے گا۔ بس